السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں سورۃ بقرہ کی ورسز 1 to 5 پڑھنے لگی ہوں ورڈ بائی ورڈ اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ بسمی سات نام اللہ کے، الرحمن جو بے حد کرم کرنے والا، الرحیم بار بار رحم کرنے والا ہے۔ پڑھتی ہوں۔ الف لام میم، میں اللہ خوب جانتا ہوں، یہ ہے انا اللہ عالم، یہ ہے حروف مقطعات، یعنی کہ ذالکا یہ، الکتاب کامل کتاب ہے، لا نہیں، ریب کوئی شک، فی جس میں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین متقیوں کے لیے، الذین وہ جو کہ، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بالغیبی غیب پر، ویقیمون الصلاۃ اور وہ قائم کرتے ہیں نماز، ومما اور اس سے جو، رزقناہم دیا ہم نے ان کو، رزق کا مطلب ہے دیا، نا کا مطلب ہم نے، ہم ان کو، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں، والذین اور وہ جو کہ، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بما اس پر جو، انزلہ اتارا گیا، الیکا تیری طرف، وما اور جو، انزلہ اتارا گیا، من کا مطلب ہے سے، قبلی کا تجھ سے پہلے، قبل کا مطلب پہلے ہوتا ہے، آگے کاف کے اوپر زبر ہے تو اس کا مطلب تجھ سے، وبالآخرۃ اور آخرت پر، ہم وہ، یوقنون یقین رکھتے ہیں، اولئک یہ لوگ، علی کا مطلب ہے پر، ہدن ہدایت پر ہے، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، واولئک اور یہ لوگ، ہم ہی، مفلحون کامیاب ہونے والے ہیں۔ اب تھوڑی سی میں اس کی گرامر کی رول سے بتانے لگی ہوں، جو ہے یہ جو میں نے ورسز پڑھی ہیں، الف لام میم جو ہے یعنی کہ انا اللہ عالم، یعنی میں اللہ خوب جاننے والا ہوں، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں جو کہ الگ الگ بولے جاتے ہیں، جو کہ 14 ہیں، وہ ہیں الف لام میم صاد را کاف ہا یا عین تو سین ہا قاف نون۔
الف لام میم کے معنی یہ کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کلام نازل کیا، مگر تمام حروف مقطعات کی اس طرح تشریح نہیں ہو سکتی۔ حروف مقطعات اپنے اندر بہت سے راز رکھتے ہیں، ان میں سے بعض راز بعض ایسے افراد سے تعلق رکھتے ہیں جن کا قرآن شریف سے گہرا تعلق ہے، اور جس حد تک ان کے معنوں کو سمجھتا چلا جائے اسی حد تک قرآن شریف کا مطلب کھلتا چلا جائے گا۔ آگے ہے ذالکہ جو ہے یہ دور کے اشارے کے لیے ہوتا ہے، تو اس کو یہ اسم اشارہ میں سے آتا ہے۔ الکتاب الف اور لام لگنے کی وجہ سے یہ خاص ہو گیا ہے، جیسے کسی لفظ کے ساتھ دا لگا دیا جائے تو وہ پھر ایک خاص چیز بن جاتی ہے، اسی طرح الف لام عربک میں لگا دیا جائے تو اس کا مطلب کہ خاص کتاب ہے۔ یہ کتاب کتبہ کا مصدر ہے، اس کے معنی فرض کے بھی ہیں، حکم بھی ہے اور قضائے آسمانی بھی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والے کلام کو بھی کتاب کہتے ہیں۔ ریبن شک کے ہیں، یعنی کہ پس لا ریبہ فی میں اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اس کتاب میں کوئی دینی امر بیان کرنے سے نہیں رہ گیا، بلکہ سب ضروری امور اس میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ اس میں کوئی ظنی اور شکی بات نہیں، بلکہ ہر بات دلیل سے بیان کی گئی ہے۔ یہ کلام محفوظ اور یقینی ہے اور ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ اس میں کوئی ایسا امر نہیں جو انسان کے لیے تکلیف اور تباہی کا موجب ہو، کوئی ایسا مذہبی، اخلاقی، تمدنی، سیاسی مسئلہ ریبہ یعنی شک کے، پس لا ریبہ فیہ کے معنی یہ ہوں گے کہ اس کتاب میں کوئی دینی امر بیان کرنے سے نہیں رہ گیا، بلکہ سب ضروری امور اس میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ اس میں کوئی ظنی اور شکی بات نہیں، بلکہ ہر بات دلیل سے بیان کی گئی ہے۔ یہ کلام محفوظ اور یقینی ہے اور ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ اس میں کوئی ایسا امر نہیں جو انسان کے لیے تکلیف اور تباہی کا موجب ہو، کوئی ایسا مذہبی، اخلاقی، تمدنی، سیاسی مسئلہ نہیں جس کے بارے میں مکمل تعلیم نہ دی گئی ہو۔ ھدی للمتقین، اس کتاب کے مطالعہ میں خدا تعالیٰ کی طرف محبت بڑھتی جاتی ہے اور دوسری طرف مخلوق کی طرف شفقت سے جھکنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ پس ھدی للمتقین کہہ کر بتایا گیا ہے کہ دوسری کتب تو صرف متقی کے درجہ تک پہنچاتی ہیں، مگر یہ کتاب متقیوں کو بلند مقامات پر لے جا کر اللہ تعالیٰ سے مکالمہ کا شرف دلواتی ہیں، کامل اتحاد پیدا کرتی ہے، اسی وجہ سے دوسری کتب سے افضل اور اکمل ہے۔ اگلی ورس ہے الذین یؤمنون بالغیب، یؤمنون آمنا سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اس کے 3 معنی ہیں، تصدیق کرنے کے، اعتراف کرتے ہیں، پختہ یقین اور اعتماد رکھتے ہیں۔ الغیب غابہ یغیب کا مصدر ہے۔ ہر وہ چیز جو اس ظاہری حواس ظاہری سے معلوم نہ کی جائے اور سرسری نظر میں انسانی عقلیں اس تک نہ پہنچ سکیں، لیکن وہ موجود ہو اور ایمانیات میں داخل ہے۔ اس کے حق ہونے پر پختہ یقین رکھتے ہیں اور اس کا اعتراف کرتے ہیں اور اس کی تصدیق کرتے ہیں اور اس زندگی کے بعد پیش آنے والے حالات پر پختہ یقین رکھتے ہیں۔ پس یؤمنون بالغیبی کہہ کر قرآن کریم نے بتایا ہے کہ لوگ یہ ساری صفات رکھتے ہیں، کہ جو لوگ یہ ساری صفات رکھتے ہیں جن کا ابھی ذکر کیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کی اعلیٰ راہوں پر چلاتا ہے۔ یقیمون، اقام سے مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، یعنی نماز کو اس کی شرائط کے مطابق ادا کرتے ہیں اور اسے صحیح طور پر ادا کرتے ہیں یا درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے لیے جو قواعد مقرر کیے گئے ہیں اسے توڑتے نہیں ہیں۔ مثلا تندرستی میں یا پانی کی موجودگی میں وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، غرض تمام ظاہری شرائط کا خیال رکھتے ہیں اور اچھی طرح بجا لاتے ہیں۔ یہی یقیمون الصلاۃ کا مطلب ہے۔
یہ ہے رزقنا. رزقنا رزق سے متکلم الغیر کا صیغہ ہے. الرزق جو رزقہ کا مصدر ہے، اس کا مطلب ہے عطا کرنا. اس کا ایک مطلب مننا یعنی احسان بھی ہے اور انعام کے بھی ہیں. ينفقون انفقہ سے مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. انفاق کے اصل معنی کسی چیز کو مقبول اور ہاتھوں ہاتھ بک جانے والا بنا دینے کے ہیں، یعنی جو بازار میں جاتے ہی بک جائے. پس مادہ کے لحاظ سے اس کے معنی نکالنے اور جاری کرنے اور مسلسل طور پر مال کو خرچ کرنے کے ہیں. اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ جو کچھ ہم نے تمہاری ضرورتوں کے مطابق دیا ہے اسے خرچ کرو، اور ضرورت کے مطابق ملنے والی چیز علم بھی ہو سکتی ہے، عقل بھی، جرت، غیرت، وفا بھی، ہاتھ پاؤں کی خدمت بھی، آنکھ ناک کی خدمت بھی، اور روپے پیسے کی خدمت بھی. غرض کوئی بھی چیز جو دی ہے اللہ تعالیٰ نے اسے خرچ کرنے کا حکم ہے. اگلی ورس ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. انزلہ سے ماضی مجہول کا صیغہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلام کو وحی کے ذریعے نازل فرمایا. الآخر کا مؤنث ہے، صفت کے طور پر استعمال ہوتا ہے. یہاں اس کا مطلب ہے آئندہ آنے والی. وما انزل من قبلک متقیوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ ان وحیوں پر بھی ایمان لاتے ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نازل ہو چکی ہیں. یوقنون ایقنا سے مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، یعنی کسی بات کو معلوم کیا اور اس کی پوری تحقیق کرتے ہوئے اپنے شک و شبہ کو دور کیا. وبالآخرۃ ھم یوقنون اس کا مطلب ہے کہ بعد میں آنے والی شے پر یقین رکھتے ہیں. اب یہ سوال ہے کہ بعد میں آنے والی کیا شے ہے؟ اگر اس آیت کے مضمون اور اس کے مطالب کو دیکھا جائے تو چونکہ اس جگہ پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وحی پر ایمان لانے کا ذکر ہے، پھر آپ سے پہلے جو وحی نازل ہوتی رہی اس پر ایمان لانے کا ذکر ہے، اس کے بعد آخرت پر یقین رکھنے کا ذکر ہے. اس سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ آخرت سے مراد اس جگہ بعد میں آنے والی وحی ہے، اور اس آیت میں تینوں وحیوں پر ایمان لانا متقی کی علامت قرار دیا گیا ہے، اور اس وحی پر بھی جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل ہوئی، اور اس پر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بعد میں نازل ہوگی. اب میں اگلی ورس پڑھنے لگی ہوں، ورس نمبر 5. اولئک علی ھدی من ربہم. اولئک بھی اسم اشارہ ہے، جیسے ذالکہ تھا اسم اشارہ، تو ذالکہ یہ مطلب ایک کے لیے تھا، یہ وہ کے لیے. اب اولئک سب کے لیے یعنی زیادہ لوگوں کے لیے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں، اس لیے یہ مطلب ہے اس کا. ہدن کہتے ہیں، ہدن پر جو تنوین ہے وہ تعظیم کے لیے ہے، یعنی یہ ہدایت بہت بڑا مرتبہ رکھتی ہے. بس جو شخص ہدایت کی طرف توجہ کرے اسے ضرور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے سامان میسر ہوتے ہیں. اور وَعَلَىٰ ہُدًى کہہ کر اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ گویا ایسے متقیوں کے لیے ہدایت ایک سواری کی طرح ہو جاتی ہے، جس کی پیٹھ پر وہ سوار ہوتے ہیں، اور یہ سواری ان کے رب کی طرف سے آتی ہے. علی ہدن فرما کر اس طرف بھی اشارہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف جانے کا عمل ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ہدایت سواری کی طرح ان کے سفر کو ہلکا کر دیتی ہے. المفلحون افلح سے اسم فاعل مفلحون آتا ہے، اور مفلحون جمع کا صیغہ ہے. فلاح کے معنی کسی کام میں کامیابی اور مقصود پا لینے کے ہیں. ہر شخص جو بھی دینی اور دنیاوی بھلائی حاصل کرے اسے مفلح کہتے ہیں، اور فلاح ایسی کامیابی کو کہتے ہیں جس پر دوسرے رشک کریں. مومن کی مراد ہے کہ اپنے رب کا قرب اور وصال ہوتا ہے. اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ ہے جو اہدنا الصراط المستقیم میں جو دعا بندے سے منگوائی گئی ہے وہ قرآن شریف کی مدد سے پوری ہو جاتی ہے، اور اس کے بتائے ہوئے تقوی کے طریق پر چل کر انسان اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو پا لیتا ہے.
اب میں نے یہ جو ورس نمبر 1 to 5 پڑھی تھی اس کی تھوڑی سی گرامر کی روح سے بتانے لگی ہوں تاکہ ساتھ ساتھ سمجھ آتی رہے جو بیچ میں قواعد آئے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ جو شروع میں کہتے ہیں نا یہ اس کا سیغہ ہے اس کا سیغہ ہے، یہ سیغہ کی میں ڈیفینیشن بتانے لگی ہوں. یہ ہے inflection change in the form of word to show to express grammatical functions showing tense of a verb or case along numbers, genders and persons. یعنی وہ ایک مرد نے کیا، وہ دو مرد نے کیا، یا ایک عورت نے کیا، یا دو عورتوں نے کیا، یہ سیغہ کہلاتا ہے. آگے ہے فعل مضارع. یہ جو ہے یہ ریپرزینٹ کرتا ہے فیوچر اینڈ پریزنٹ ٹینس کو، یعنی کہ وہ ایک مرد کرتا ہے یا کرے گا. جیسے کہ ورس نمبر 5 میں ہے یقیمون ینفقون. یقیمون جو ہے یہ مضارع جمع مذکر غائب کا ہے، یعنی کہ وہ خرچ کرتے ہیں. اب یہ جو یا کے اوپر پیش ہے، اگر اس کی جگہ پہ تا ہوتا تو قیمون ہوتا تو مطلب چینج ہو جاتا ہے، تو پھر ہوتا کہ تم قائم کرتے ہو، کہ جیسے کہ یہاں پہ میں نے لکھا ہے کہ اگر ہوتا، لیکن بے شک وہ رہتا مضارع جمع مذکر غائب ہی رہتا، لیکن سیغہ بدل جاتا کیونکہ یا اور تا کی وجہ سے اس کا سیغہ بدل جاتا. اسی طرح ینفقون جو ہے یعنی کہ وہ خرچ کرتے ہیں، یہ بھی جمع مذکر غائب ہے. آگے ہے رزقنا، جو میں نے پڑھا تھا یہ ہے رزقا سے متکلم الغیر کا سیغہ ہے. متکلم کہتے ہیں بات کرنے والے کو، اور مخاطب کہتے ہیں جس سے بات ہو رہی ہو اس سے. اور پھر جو پہلے دوسری ورس تھی اس میں تھا ذالکا تھا نا، ذالک الکتاب. تو الف لام کا تو میں پہلے بتا چکی ہوں کہ وہ ہوتا ہے کہ مطلب جیسے خاص کتاب، خاص کسی چیز کو ریپرزینٹ کرنا ہے، تو ذالکا ہوتا ہے دور کے اشارے کے لیے ہوتا ہے. اس کو جیسے مرد کے لیے ہوتا ہے نا ذالکا زانی کا اولائے گا، یعنی ذالکا ایک، زانی کا وہ دو، اولائے کا وہ سب. اور عورت کے لیے تل کا تانی کا اولائے کا ایک، یعنی کہ دو، اور پھر اولائے کا وہ سب ہوتے. اور قریب کے لیے اگر ہو رہا یہ ذالکا دور کے لیے نا، یہ وہ کامل کتاب تھا نا، تو ہاذا کہتے ہیں، ہاذا ہاذہی ہاذانی ہا اولائے، یعنی کہ تین کے لیے. یہ میں دکھاتی ہوں، یہ ہے کرتی ہوں. آگے ہے فعل ماضی معروف اور مجہول. یہ ورس نمبر 4 میں نے پڑھا تھا انزلہ، یعنی انزلہ انزلہ سے ماضی مجہول کا سیغہ ہے. یہ اب اس کے فاعل کے لحاظ سے فعل کی دو اقسام ہیں، ایک ہے فعل معروف، اس کا مطلب ہے مشہور، اور دوسرا ہے فعل مجہول یعنی کہ گمنام اور نامعلوم. اب جیسے کہ ہے، اب یہ والی اس کی پہلی اگزامپل ہے کہ مالی نے پھول توڑا. اس میں یہ فعل معروف بنتا ہے کیونکہ اس میں فاعل ہے، فاعل یعنی کہ سبجیکٹ. تو اس میں فعل معروف جو ہے یہ اس لیے بنتا ہے، یہ آبجیکٹ بھی ہے، اس کا آبجیکٹ توڑا بنتا ہے، اور اس کا فاعل یعنی کہ سبجیکٹ جو ہے وہ مالی بنتا ہے. اس وجہ سے یہ فعل معروف ہے. لیکن اگر یہ بن جائے پھول توڑا گیا بن جائے تو اس میں آبجیکٹ تو ہے، مفعول تو ہے توڑا گیا، لیکن یہاں پہ سبجیکٹ کوئی نہیں ہے کہ کس نے توڑا، کچھ پتہ نہیں ہے یہاں پر، تو وہ فعل مجہول کہلاتا ہے. تو یہ ہے. باقی اگر چینج کرنا ہو فعل مفعول کو، فعل معروف کو فعل مجہول میں چینج کرنا ہو تو پھر اس کا یہ بنتا ہے کہ جیسے یہ ہے کہ لڑکا کتاب پڑھتا ہے. یہ فعل معروف ہے کیونکہ اس میں سبجیکٹ ہے لڑکا، اور اس کو فعل مجہول بنایا جائے تو وہ پھر یہ بنتا ہے کہ کتاب پڑھی جاتی ہے، کیونکہ اس میں سبجیکٹ نہیں ہے. چلیں اوکے، جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.